دنیا کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر کچھ نفع ہوتا ہے لیکن ان کا نقصان ان کے نفع سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو موبائل فون اسی قسم کی کیٹیگری میں آتا ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اسی قبیلے سے تعلق موبائل فون کا بھی ہے. بعض اعتبار سے یہ موبائل فون ہمارے ہاتھ کی ہتھکڑی بن چکا ہے. اس کا ایک نام ہے سیل فون، اس کو کہنا چاہیے ہیل فون. ہمارے شیخ حضرت حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے انسان زمین پر آیا شیطان کو اس سے زیادہ بڑا ہتھیار اور مہلک ہتھیار نہیں مل سکا انسانیت کو تباہ کرنے میں. جب سے زمین پر آدم علیہ السلام پر اولاد آدم کا سلسلہ شروع ہوا، شیطان کو اس سے زیادہ کوئی اور مہلک ہتھیار نہیں ملا اپنے سارے مقاصد کو پورا کرنے میں. عوام تو عوام، دیندار لوگ بھی اس کے فتنے میں مبتلا ہیں. اس کے نفع ہیں، بالکل ہیں. میں خود استعمال کرتا ہوں، بہت اچھے دیندار لوگ استعمال کرتے ہیں، ہم سب استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہے اس کے نفع نقصان کا اندازہ ہم سب کو ہے، خالی مجھے نہیں آپ کو بھی ہے. رابطہ کرنا، بزنس میں ضرورت ہے تو اس کے فائدے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے فائدے سے زیادہ اس کے نقصانات بھی ہیں. ان کا ادراک کرنا، ان کو ریئلائز کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے مقصد زندگی کو سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. جس آدمی کو مقصد معلوم نہ ہو وہ کبھی بھی منزل حاصل نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اور ہماری زندگی کا مقصد میں نے اور آپ نے متعین نہیں کیا، اللہ رب العزت نے متعین کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو اللہ رب العزت نے بندگی کے لیے دی ہے. اگر کسی نے بندگی کی جگہ گندگی کی تو شرمندگی ہے. یا بندگی کرے گا تو کسی کو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو ہم بندگی کی جگہ گندگی کی طرف چلے گئے. ہماری زندگی بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے. ہمیں یہ بھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ابھی پردیس میں ہیں، یہ ہمارا وطن نہیں. واللہ العظیم یہ ہمارا وطن نہیں، ہم یہاں پردیس میں ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے شوق وطن. اس میں تفصیل کے ساتھ لکھا انہوں نے کہ یہ ہمارا، ہم پردیس میں ہیں، پردیسی ہیں. وطن ہمارا کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ وطن ہمارا جنت ہے، ہماری منزل جنت ہے. آدم علیہ السلام وہیں سے بھیجے گئے، اولاد، اور خود بھی وہ اور ان کی اولاد وہیں جائے گی انشاءاللہ، جو نیک ہوگی، جو ان کے طریقے پر چلے گی، انبیاء کے طریقے پر چلے گی، وہیں جائے گی. ہم پردیسی ہیں یہاں پہ. اس کی ایک اور دلیل، وسائل حیات کو ہم نے مقصد حیات سمجھ لیا ہے. وسائل حیات کو جمع کرنا ہم نے اس کو مقصد بنا لیا زندگی کا. زندگی کا مقصد وسائل کو جمع کرنا نہیں، مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے، اس کی بندگی. جب دنیا سے انسان اس پردیس سے اپنے وطن کی طرف سفر شروع کرے گا تو مقصد اس کے ساتھ قبر میں بھی جائے گا، قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ہوگا، جنت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا. اور جتنے وسائل ہیں یہ سارے یہی رہتے ہیں. مال ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، زیورات ہیں، موبائل فون ہے، جتنے پراپرٹی ہے، کچھ بھی ہے. اگر یہ مقصد ہوتے تو ہمارے ساتھ جاتے. قبر میں کچھ بھی ساتھ ہم نہیں لے جائیں گے، کفن میں کچھ نہیں جائے گا، نہ کفن میں کوئی جیب ہوتی ہے. اگر یہ مقصد ہوتا تو ہمارے ساتھ ہوتا. تو وسائل مقصد نہیں، ہم نے وسائل کو مقصد سمجھا ہوا ہے.
مقصد ساتھ جاتا ہے، وسائل ساتھ نہیں جاتے. تو ہماری زندگی کا مقصد تو اللہ نے خود طے کر دیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو ہم سب سے پہلے تو اپنے مقصد کو سمجھیں اور اس کا بار بار ذکر کریں. وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، اس کو دہراتے رہیں اپنے بچوں میں، اپنے گھروں میں، مختلف مجالس میں اس کا ذکر کرتے رہیں. ہم آئے کس لیے ہیں؟ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم روز اپنا خیال کر لیں، صرف 1 منٹ کے لیے میں نے اپنے مقصد زندگی میں آج کیا کیا. وسائل کے لیے کیا کیا؟ وہ تو بہت کچھ کیا. وسائل حیات پہ تو ہم نے سب کچھ لگا دیا، اور مقصد حیات پہ ہم نے کیا لگایا، اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت. کراچی میں بزرگ گزرے، ان کا بڑا پیارا شعر ہے. حضرت مولانا شاہ کی مختار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کرتا ہے تو چھپ کر اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کر اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. علم یعلم بان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا. اب موبائل فون کے نقصانات کی ایک فہرست ہے بہت طویل. موبائل فون کے غلط استعمال کی ایک طویل فہرست ہے. ان میں سے بعض چیزوں کو میں ذکر کرتا ہوں، اور چونکہ علماء کرام موجود ہیں الحمدللہ، وہ پہلے سے اس بات کو مانتے ہیں کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا کا مطلب کیا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں کچھ نفع ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے شراب اور جوئے کے بارے میں ان کو تو شریعت سے حرام قرار دے دیا کلی طور پر، وہ تو کسی بھی نفع کی صورت میں استعمال کرنا منع کر دیا. تو موبائل حرام تو نہیں ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اس کا استعمال ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. گھر کے اندر چھری ہوتی ہے، چھری کو ہر وقت ہاتھ میں کوئی نہیں پکڑتا. کب پکڑتے ہیں؟ ضرورت کے وقت. کہاں سے پکڑتے ہیں؟ جہاں دستہ ہوتا ہے. احتیاط سے پکڑتے ہیں، ناسمجھ کو نہیں دیتے. اور جس چیز کو کاٹنا ہوتا ہے اس چیز کے حساب سے اس کو کاٹتے ہیں کہ انگلی نہ کٹے، ہاتھ نہ کٹے. تو اس کے پورے احتیاط ہوتی ہے، اور ہر گھر میں چھری موجود. تو موبائل فون کے استعمال بھی چھری کی مانند ہے. وہ چھری اگر غلط چلی، زیادہ سے زیادہ انسان کا جسم کٹے گا. یہ موبائل اگر استعمال غلط ہو گیا تو انسان کی روح تباہ ہو جائے گی. اس چھری نے زیادہ سے زیادہ جسمانی نقصان پہنچانا، جس سے ثواب مل جائے گا غلطی سے. اگر غلطی سے کوئی چھری غلط لگ گئی، ہاتھ پہ کٹ لگ گیا تو گناہ ملے گا کہ ثواب؟ غلطی سے اگر کیا تو ثواب ملے گا، لیکن یہاں کی غلطی جو ہے نا، یہ گناہ کی طرف لے جانے والی، جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اب موبائل فون کے نقصانات کی فہرست میں سے سب سے پہلا نقصان آخرت سے غفلت، مقصد زندگی سے غفلت. زندگی تو جینے مرنے کا نام ہے. جینا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں جینا، اللہ کی رضا کے لیے جینا. اور مرنا کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ گناہوں سے بچنا. تو موبائل فون کا سب سے بڑا پہلا اور بنیادی نقصان کیا ہے؟ آخرت سے غفلت. ہم میں سے ہر شخص جب تک اس کے پاس یہ اسمارٹ فون نہیں آیا تھا، پہلے کی زندگی کو دیکھ لیں اور اسمارٹ فون کے بعد میں آنے والی زندگی کو دیکھ لیں. کھلی بات ہے یہ. جب تک یہ اسمارٹ فون نہیں تھا ہاتھ میں تو قرآن مجید کی تلاوت کا اندازہ لگائیں پہلے کتنی سی اور آج کتنی ہے. درود شریف، تسبیح، استغفار، باقی تمام اعمال کا اندازہ لگا لیجئے کہ اسمارٹ فون ہاتھ میں آنے سے پہلے کیا تھی اور آج کیا ہے. تو کھل کے واضح ہو جائے گا کہ آخرت سے غفلت. بہت ہی خوش نصیب ہوگا جو کہہ سکے کہ جی مجھے فرق نہیں پڑا. بہت ہی خوش نصیب ہوگا. تو آخرت سے غفلت یہ چھوٹا نقصان تو نہیں ہے. قدم سوئے برقد، نظر سوئے دنیا. ہم سب قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہر گزرنے والا دن ہمیں اپنی قبر کے ایک دن قریب کر رہا ہے. قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا. کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے.
دوسرا نقصان، یہ بہت عظیم نقصان ہے، یہ بھی موبائل فون کا، اسمارٹ فون کا دوسرا نقصان۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کی قدر کر لو 5 سے پہلے، مالداری کی، مال کی قدر کر لو فقر سے پہلے، فرصت کی قدر کر لو مصروفیت سے پہلے، زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے، جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کی قدر کر لو بیماری سے پہلے۔ ان 5 چیزوں کی قدر کی نبی علیہ السلام نے ہمیں ترغیب دی، فرمایا کہ دیکھو خیال کر لینا۔ اور یہ موبائل فون ایسا ہے جس نے ان 5 چیزوں کی قدر کو ہمارے اندر سے نکال دیا۔ مثلا مالداری کو غنیمت سمجھو فقر سے پہلے، کیا مطلب؟ اس نے ہماری مالداری پہ کیسے نقصان پہنچایا؟ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو موبائل یا اسکرین کے شوق میں اپنے کام، کاروبار، نوکری سے حق ادا نہیں کرتے، تو الٹیمیٹلی موبائل دکان پہ بیٹھے ہوئے موبائل پہ لگے ہوئے، کسٹمر کو دیکھنے کی بات ہے، ادھر توجہ دینے کی بات ہے، موبائل پہ اسکرین پہ لگے ہوئے، گھر سے نہیں نکلتے۔ تو اس قسم کے نقصانات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ فرصت کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، ہم فرصت کا وقت بھی اور کام کا وقت بھی اسکرین کو دے رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو موبائل فون کے استعمال کی وجہ سے اپنے ضروری کاموں کو بھی انجام نہیں دے پا رہے، موبائل پہ بیٹھے ہوئے وقت گزر گئے، اوہو میرا تو یہ کام رہ گیا، یہ رہ گیا، یہ رہ گیا۔ نوجوانوں سے پوچھو ہوم ورک رہ گیا، کتاب میں وقت نہیں لگتا، کسی چہرے میں دماغ اٹکا ہوا ہے۔ یہ بات بھی عام سمجھ میں آنے والی ہے۔ تیسری بات، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، تو زندگی موبائل کو دینے کے لیے تو نہیں بنی، اس کے صحیح استعمال کے لیے تو ہے، لیکن ہم نے زندگی کا وقت موبائل کو دے دیا۔ ہر آدمی اپنا اسکرین ٹائم دیکھے کتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے موبائل فون کے غلط استعمال کی وجہ سے مختلف گناہوں میں پڑ جانا اور جوانی کو متاثر کرنا، یہ بھی ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ اور صحت کو بیماری سے پہلے، بلکہ یہ پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ موبائل کا غلط استعمال صحت کا نقصان کر رہا ہے، آنکھوں کا نقصان کر رہا ہے۔ کراچی میں میرے کزن ہیں، ان کی کلفٹن میں دکان ہے، تو چشمے بھی سیل کرتے ہیں، آپٹیکل کا بھی ان کا بزنس ہے۔ تو جناب انہوں نے بتایا کہ پہلے نہیں آتے تھے، اب بچے اور بچیاں 4، 5، 6، 7، 8 سال کے اینک لگوانے آتے ہیں، اور کسی کے 3 نمبر کی اینک لگ رہی ہے، کسی کے 5، اور کہا کسی کے تو 7 اور 8 نمبر کی اینک 10 سال سے کم عمر بچوں کی لگ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 99% جو وجہ ہے وہ موبائل یا اسکرین کا استعمال ہے۔ تو جس حدیث میں 5 چیزوں کی قدر کی اہمیت بتائی گئی، اس موبائل فون، اسمارٹ فون نے ان 5 چیزوں کی ہمیں قدر سے دور کر دیا۔ موبائل فون کا، اسمارٹ فون کا تیسرا نقصان، بعض لوگوں کے اندر جن کے پاس کھلے وسائل ہوتے ہیں، شوق ہے نئے سے نئے موبائل لینے کا، اور ان کو دیکھ کے بعض لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہوتے، یہ شوق ان کو بھی آ گیا کہ میں بھی نئے سے نیا موبائل لوں۔ اس کی وجہ سے کئی نقصانات آتے ہیں۔ پہلا نقصان، فضول خرچی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ تو آپ نے موبائل اپنی ضرورت کے مطابق، ہر آدمی کی ضرورت اپنی ہے، ایک آدمی کا عام موبائل سے گزارا ہو سکتا ہے، ایک کا اچھا چاہیے، اس کی ضرورت ہے، تو آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق موبائل لے لیے، بس اس کو استعمال کریں۔ اب ہر کچھ دنوں کے بعد، ہفتوں یا مہینوں کے بعد چینج کرنا، یہ کیا ہے؟ ایک فیشن بن گیا۔ کچھ کے پاس تو وسائل ہیں، اور جن کے پاس وسائل نہیں، جو اس ٹرینڈ کے پیچھے چل پڑے، اب وہ کہیں چوری کریں گے، کہیں اور غلط کام کریں گے، اور دوسرے گناہوں میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ فضول خرچی میں بھی مبتلا ہوں گے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو پریشان رہتے ہیں، بچوں کی فرمائش ہی پوری نہیں ہوتی کہ آج یہ موبائل دلوا دیا، چند مہینوں بعد انہیں دوسرا موبائل چاہیے۔ اور فضول خرچی یہ جان میں بھی ہوتی ہے، مال میں بھی ہوتی ہے، وقت میں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، پانی استعمال کر رہے ہیں، وضو کے لیے زیادہ استعمال کر لیا،
جبکہ وہ بہتی ہوئی ندی میں تھے۔ اب ندی میں کوئی بندہ وضو کرے تو باقی جو گرنے والا پانی ہے کہاں جائے گا؟ ادھر کوئی ڈرین تو نہیں ہے نا کہ جی وہ کہیں اور جا رہا ہے، اس میں وہیں واپس جانا ہے۔ تو ظاہری نظر سے کیا محسوس ہو رہا ہے کہ ندی کا پانی ندی میں ہی واپس جا رہا ہے، لیکن جب انہوں نے ضرورت سے زیادہ بہتی ندی میں سے پانی استعمال کیا وضو کے لیے، عبادت کے لیے، نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا اسراف ہے اگر کہ تم بہتی ندی میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں تک اسراف کو سمجھایا گیا۔ تو یہ فضول خرچی کا بھی ایک بہت آسان ذریعہ ہے شیطان کا بھائی ہو جانے کا، بن جانے کا۔ موبائل فون کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ضروریات ہیں نا ان میں سے یہ کنجوسی کر لیتے ہیں اور فضول خرچی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، فضولیات کے شوق میں بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل ہر ایک شخص کی اپنے اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ اب مہنگا موبائل لینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس نے اپنی کسی جائز دوسری ضرورت کو پیچھے کیا ہو کہ میں یہ والا موبائل لے لوں۔ بچوں نے شوق کیا، 4 بچے، چاروں کو اچھا چاہیے، اب کچھ اس نے اپنی پیٹ کاٹ کے دیا ہو، تو پھر بعض ضروری چیزوں میں سے کنجوسی کر لیتے ہیں اور فضولیات میں لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ جب موبائل پہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایک سے ایک آگے سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ موبائل فون کے نقصانات میں سے ایک اور بہت بڑا نقصان وہ کیا ہے؟ مسنون اعمال سے غفلت، سنتوں سے غفلت۔ رات کو سوتے ہوئے آخری کام کیا ہونا چاہیے؟ رات کو سوتے ہوئے کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اللہ کا نام لینا، اللہم بسمک اموت و احیا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، سورہ ملک کا، سورہ کافرون کا، آیت الکرسی کا ذکر اذکار بندہ تھوڑے یا زیادہ کچھ نہ کچھ کرے۔ تو رات کا آخری کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد۔ اور ہمارے ہاتھ میں رات میں سب سے آخر میں اسمارٹ فون ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی یاد، لا الہ الا اللہ پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا کا پڑھنا اور یہ آنکھوں کو اچھے طریقے سے ملنا سنت اعمال ہیں، وہ سب ختم۔ تو صبح اٹھنے کے بعد جہاں بھی ہاتھ پڑا ہوگا ہاتھ ڈالیں گے، آنکھیں بند ہو یا کھلی ہو، موبائل کو پکڑیں گے، کدھر ہاتھ جا رہا ہے، اس موبائل کو ہاتھ میں لیا۔ یہ بات میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھی ہے، لیکن یہ میرے دل کی بات ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ جو نیند ہے نا یہ موت کی بہن ہے، اور ہم بستر پہ سوتے ہیں اور نیند کو موت کی بہن کہا گیا۔ اگر یہاں سے بات کو جوڑے نا تو پھر رات کو جب بستر پر آئے اور اللہ کا ذکر کریں اور صبح جب بستر سے اٹھنے لگیں تو اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کا نام ہو، تو اس وقت ہماری نیت کیا ہو؟ ایک نیت ہم یہ کر سکتے ہیں، یا اللہ ابھی میں اپنے اختیار سے سو رہا ہوں، تیرا نام لیتے ہوئے سو رہا ہوں، اللہ جب وہ اختیار ختم ہونے لگے گا، فرشتہ روح نکال رہا ہوگا، اللہ اس موت اور اس نیند کے وقت بھی میری زبانوں سے تیرا نام جاری ہے۔ اللہ صبح جب میں اٹھ رہا ہوں فجر کے لیے، تہجد کے لیے، اللہ اٹھتے وقت سب سے پہلے آپ کا نام میں لیتا ہوں۔ اللہ قیامت کی صبح جب اپنی قبر سے اٹھوں گا، اللہ اس وقت بھی آپ کا مبارک نام میری زبانوں سے جاری ہو جائے۔ یہ نیند اور وہ نیند، اس کے اندر ہم مشابہت رکھیں اور اللہ سے مانگے کہ رات کو سوتے وقت دعا سے غفلت نہ ہو۔ جب ہم پابندی سے اس دعا کو، رات کے مصنون اعمال کو، زندگی کا معمول بنائیں گے، اور ساتھ دل میں یہ ہو اللہ ابھی تو میں اپنے اختیار سے سو رہا ہوں نا، موت کے وقت اختیار چھن رہا ہوگا، اس وقت بھی اپنا مبارک نام میری زبان سے جاری کر دینا۔ اور صبح اٹھنے کے وقت جب ہم دعائیں مانگ رہے ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھے، جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا، جو دعا بھی ہم مانگ رہے ہیں، اس وقت یہ نیت ہو اللہ آج تو میں اٹھ رہا ہوں اپنے بستر سے، لیکن قیامت کے دن اپنی قبر سے بھی تو اٹھنا ہے، تو اس دن چہرے روشن ہو اور آپ کا نام نامی ہماری زبان پر ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی
ہم ماہیت میں آگے بڑھیں، تو ہم جتنی سوچ میں وسعت رکھیں گے، گمان اچھا رکھیں گے، عمل کو خوبصورت کریں گے، تو انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ تو موبائل فون سے استعمال کی وجہ سے مسنون اعمال سے غفلت بے حساب ہو گئی ہے، سنتیں بھول گئی ہیں، رات کو بھی موبائل، صبح میں موبائل، ہر وقت موبائل۔ موبائل فون کی وجہ سے بے حسی بھی بڑھ گئی ہے، جی میں نے اپنی ویڈیو کو ٹک ٹاک پہ ڈالنا ہے، میں نے اپنے فیس بک کے پیج پہ اپلوڈ کرنا ہے، میں نے یوٹیوب کا چینل بنایا ہوا وہاں ڈالنا ہے۔ اب کئی اس کے نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں، اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس بندے کو ضرورت ہے ریسکیو کی، لیکن میں موبائل پہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ایک منظر مجھے مل جائے اپنے پیج یا اپنے چینل کے لیے۔ یہ بے حسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ ایک بہت بڑی تصویر مشہور ہوئی تھی اور پتہ نہیں کتنے اربوں روپے اس کو انعام ملا، اب مجھے پوری بات یاد نہیں آ رہی، غالباً ایتھوپیا کی، صومالیہ وغیرہ کی کہیں کی تھی، کہ ایک فوٹوگرافر تھا جس کو بڑے بڑے انعام ملے، اس نے دیکھا کہ ایک انسان بھوک سے مر رہا ہے اور کہیں قریب گدھ ہے جو اس انتظار میں ہے کہ اس کی روح نکلے اور میں اس کے اوپر آ جاؤں۔ تو اس کو بڑا جو ہے نا بڑی شہرت ملی، بڑا مقام ملا، اور بعد میں کسی نے اس کو ریئلائز کرایا کہ اس وقت ایک گدھ نہیں تھا، 2 گدھ تھے، تم خود گدھ تھے۔ اس وقت 2 گدھ تھے، ایک وہ جو روح نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، اور ایک تم گدھ تھے کہ تم نے اس کو پانی یا روٹی دینا مناسب نہ سمجھا، تم نے اس منظر کو کیپچر کرنا مناسب سمجھا۔ تو یہ بھی موبائل فون کے نقصانات میں سے ایک نقصان آ گیا۔ موبائل فون کے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے، اسے کہتے ہیں خیانت۔ خیانت بن گئی ہے اس میں۔ کیسے؟ سادہ سی مثال، یہ مسجد ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے کوئی وائی فائی ہو، مجھے معلوم نہیں ہے، اور کوئی مدرسہ ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی کالج ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی دکان ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی آفس ہے، ہر جگہ نا جہاں وائی فائی لگایا ہوا ہے تو تقریباً لوگ کوڈ لگاتے ہیں۔ کوڈ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ ان آتھورائز پرسن اس کو یوز نہ کر سکے، ریسٹرکٹڈ رکھنے کے لیے کہ بھئی ہمارے یہ 10 لوگ ہیں، مثال کے طور پر یہ 10 سے استعمال کریں، 11واں کوئی نہ کرے۔ ایسے ہی ہے کوئی اور وجہ ہے؟ بتائیں، عموماً وجہ یہی ہے نا۔ اچھا، اب ہم نے ایک پاسورڈ بنایا 1 2 3، تو 2 مہینے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ چینج کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ہم نے تو 10 کو دیا تھا، وہ 110 کو جا چکا ہے، یا 10 سے 20 30 کو جا چکا۔ پھر 2 مہینے بعد انتظامیہ کیا کرتی ہے؟ فوری طور پر اس کو چینج کر کے کوئی دوسرا پاسورڈ، پھر کچھ عرصے کے بعد تیسرا پاسورڈ۔ یہ بار بار پاسورڈ کا تبدیل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خیانت عام ہو چکی۔ ان 10 لوگوں کو جن کو ادارے نے دیا کہ دیکھو تمہارے استعمال کے لیے ہے، انہوں نے پھر آگے پاسورڈ فارورڈ کیا، پھر آگے دیا، پھر آگے دیا۔ تو یہ خیانت ہے، یہ ڈیٹا کی چوری ہے۔ یہ جو وائی فائی کے سگنلز آ رہے ہیں، یہ جو بھی اس کا پیمانہ ہے، اس کی چوری ہے۔ اور یہ کہاں نہیں ہے وہ بتا دیں مجھے۔ ہم صرف سرکار کو گالیاں دیتے ہیں، سیاسی لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ چیز کہاں نہیں ہے؟ کس گھر میں نہیں ہے؟ کس ادارے میں نہیں ہے؟ گویا کہ ہم بحیثیت قوم امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ پھر اسمارٹ فون کے نقصانات میں سے ایک نقصان، موبائل فون کی وجہ سے غیبت یہ عام ہے۔ جب گھنٹوں بات ہوتی ہے، کسی تیسرے کی غیبت نہ ہو، یہ ہمارے ہاں ممکن ہی نہیں تو اپنے موبائل کو خود ریکارڈ کر لیں، اپنی باتوں کو خود سن لیں۔ اور اس غیبت کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ رہے ہیں۔ بیٹی کے پاس موبائل ہے، اپنی ماں سے گھنٹوں بات کرتی ہے اور سسرال کے ایک ایک کام کو ڈسکس کرتی ہے اور اپنے گھر کو آگ لگا رہی ہے، تو اپنے پاؤں میں کلہاڑی مار رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نقصان۔ موبائل کا ایک الگ نقصان، چھوٹے بڑوں کی خدمت اور اطاعت سے دور ہو گئے۔ بیوی ہے، بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، کوئی بھی ہیں،
وہ اپنی اسکرین میں مصروف ہیں، اب وہ خدمت جو بڑوں کی ہے وہ نہیں کر رہے۔ موبائل فون کی وجہ سے ایک اور نقصان ریاکاری اور دکھاوے کا، حب جاہ کا، کہ میں کچھ ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ شہزادہ گلفام بنا کے دکھانا، چاہے وہ HIV کا مریض ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو دکھانا جی یہ سیدھا برطانیہ ملکہ الزبیتھ سے مل کر آئے ہیں۔ تو ریاکاری اور دکھاوا اور حب جاہ یہ بس بہت بڑھ گیا۔ اسی طرح اپنی چیزیں دکھانے میں نقصانات میں ایک نقصان کیا ہے؟ نظر بد لگ جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نظر بد لگ جانے کے بارے میں، العین حق، جب ہم اپنے خود یا اپنی بیوی کی، بچوں کی، چھوٹے چھوٹے خوبصورت معصوم بچے ہوتے ہیں، ان کی ادائیں وہ جب محفوظ کرتے ہیں تو ان کے اوپر نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نقصانات تجسس اور پروپیگنڈا یہ بہت زیادہ ہے۔ قرآن میں بھی بنا ہے، حدیث میں بھی بنا ہے، دوسرے کی ٹو نہیں رکھنی۔ یہ ٹو رکھنے والے جہنم کے اندر بڑی سخت سزا دیے جا رہے ہوں گے۔ تو موبائل کی وجہ سے ایک دوسرے کی ٹو بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ باقاعدہ تو ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ آپ کسی کا بھی موبائل ہیک کر سکتے ہیں۔ وہ ایسی اطلاعات جو آپ کو نہیں دینا چاہتا، آپ مختلف طریقے سے وہ اطلاعات لے لیتے ہیں۔ ڈیٹا کی چوری، کسی کو بدنام کرنا، کسی کو بلیک میل کرنا، اس کی عزت سے کھیلنا، اس کے جان مال کو نقصان پہنچانا، یا اسے خوفزدہ کرنا، ہراساں کرنا، یہ سب کچھ اس کے ذریعے ہو رہا ہے اور بے حساب ہو رہا ہے۔ اب کئی جگہ میں نے پڑھا کہ جی جاسوسی کے آلات، اور وہ ایسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جی آپ آئے، آپ کس کی جاسوسی کرنا چاہتے ہیں، ہم کروا دیں گے۔ اس کے لیے تو کہیں جانا پڑتا تھا، تو ہاتھ میں ہی آ گیا۔ اور یہ بہت سارے نقصانات کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس میں قومی نقصانات بھی ہیں، ملی نقصانات بھی ہیں، خاندانی معاشرتی نقصانات بھی ہیں۔ کسی بھی دوسرے بندے کے جب وائی فائی کو استعمال کرنا جائز نہیں بغیر اجازت کے، تو کسی کے موبائل کے اندر گھس کر اس کے ڈیٹے کو دیکھنا، کاپی کرنا، کہیں اپنی مرضی سے اس کا مس یوز کرنا، بلیک میل کرنا، یہ تو گناہوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، اور معاشرے کی تباہی کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے۔ یہ میرے ساتھ بھی ہوا، میرا موبائل کسی نے ہیک کر لیا۔ تو یہ چیزیں معاشرے کی تباہی کا، دلوں کی دوری کا، تنگیوں کا ذریعہ ہے۔ موبائل فون کا ایک اور بہت بڑا نقصان ڈپریشن بڑھ رہی ہے۔ اب کیا جی فون ملاؤ، کرونا کا رونا چل رہا ہے، فون ملاؤ، کسی ایک پوائنٹ کو بار بار اندر ڈالا جا رہا ہے کہ ایک اچھا خاصا بندہ بھی اس سے ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ کتنی دفعہ اثر نہیں ہوگا، بھئی ایک بیماری ہے، بیمار بندے کو چاہیے اس کا علاج کروائے، بس اللہ خیر صلی اللہ۔ ایک آدمی بیمار نہیں ہے، اس کو نفسیاتی طور پر خوفزدہ کر دینا، جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنا وہ ٹھیک ہے، جب اس کو بہت زیادہ آپ کریں گے تو نقصان ہی نقصانات۔ موبائل فون کے نقصانات میں بد نظری، نامحرم کو دیکھنا، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ نامحرم کو دیکھنا، جو نامحرم کو محبت کی نگاہ سے، شہوت کی نگاہ سے دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ پھر یہ بد نظری کی وجہ سے لو میرج کا بڑھ جانا اور خاندانی نظام کا تباہ و برباد ہو جانا، یہ بہت زیادہ ہے۔ پھر اسی بد نظری کی وجہ سے، موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے ہمارے ہی گھروں کی بچیاں بڑی تعداد میں بلیک میل ہو رہی ہیں، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیا کریں؟ اب ہم بچوں کو موبائل تو دے رہے ہیں، لیکن کم سے کم ان کو اس کو چلانے کا طریقہ اور کچھ چیزیں بتائیں۔ بچوں کو جائز وقت دیں، جائز ضروریات دیں، جائز سہولیات دیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جا کے کہہ دیں گے آئندہ موبائل نہیں رکھنا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ان کو جائز ایکٹیویٹی میں لگائیں، جائز سہولیات دیں، ان کو جتنی جائز چیزیں سب اپنی استعداد کے مطابق فراہم کریں، اور ان کو ان اخلاقی برائیوں کے بارے میں
آگاہی دیں. یاد رکھیے گا، پہلے میں یہ بتا دوں، میں دنیاوی تعلیم کے عصری تعلیم کا مخالف نہیں، کالج یونیورسٹی کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن وہاں بہت ساری تعلیم ملے گی، اخلاق کی تعلیم نہیں ملے گی. آپ نے سی ایس ایس کر لیا، آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا، آپ نے فلاں ڈگری کر لی، اور جناب آپ نے آسٹریلیا سے کر لیا، آپ نے یو کے سے کر لیا، آپ نے یو ایس اے سے کر لیا، لیکن آپ کی ڈگری تو آ گئی، لیکن اس کے اندر اخلاقیات کتنی ہیں آپ کے اندر، مورلی آپ کے اندر کیا ہے، کردار آپ کا کیا ہے، معاف کیجیے گا یہ وہاں کہیں نہیں ہے. یہ اگر ملے گا یہ دینداروں میں ملے گا، اللہ والوں میں ملے گا، یہ آپ کو مدارس میں ملے گا، نہیں تو جا کے چیک کر لیجئے. تو اپنی اولاد کا اخلاق، ان کا مورلی ان کو بلند کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اللہ والوں کے پاس آنا ہوگا، دینداروں کے پاس آنا ہوگا. اس کے بغیر یہ کام ہونے والا نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، بہت ساری عورتیں سوال پوچھتی ہیں کہ جی حضرت اگر ہم اپنی تصویر موبائل پہ اپلوڈ کر دیں اور وہ بعد میں ڈیلیٹ کر دیں، یا صرف خاتون کو بھیجے، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. جو ایک دفعہ آپ نے موبائل پہ ڈیٹا اپلوڈ کر دیا، انٹرنیٹ اس وقت ہے یا نہیں، اب وہ ڈیٹا دشمنوں کے پاس چلا گیا. آپ نے اپنے موبائل سے کوئی تصویر لی، کچھ بھی کیا، کوئی ویڈیو بنائی، کچھ بھی کیا، اب وہ سارے کا سارا دشمنوں کے پاس چلا گیا. وہ بہت سے لوگوں کے پاس کہاں کہاں چلا گیا آپ کو نہیں معلوم. تو اس کو جتنا ہم ضرورت کے حد تک رکھیں گے ہم بچے رہیں گے. آپ نے موبائل پہ ویڈیو بنائی، تصویر بنائی اور اس کو ڈیلیٹ کر دیا، گروپ میں بھیجا، ڈیلیٹ آل کر دیا، سب کچھ آپ نے کر لیا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوا. وہ سرور پہ موجود ہے، کہاں کہاں موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوا. یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا. عورتیں پوچھتی ہیں جی ہم ویسے تو پردہ کرتے ہیں، لیکن اپنی تصویر لے کے کسی سہیلی کو بھیج دیں تو کیسا ہے؟ ہمیں کوئی مرد نہیں دیکھ رہا. یہ ان کا گمان ہے کہ کوئی مرد نہیں دیکھ رہا. کون کون مرد انہیں دیکھے گا انہیں پتہ ہی نہیں. تو اب ان ساری چیزوں کا خلاصہ خوف خدا ہے، تقوی ہے. اللہ رب العزت کا خوف جس کے اندر آ گیا، سارے مسئلے حل ہو گئے. ہمیں خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنے www.darsequran.com